many examples right now کہ میں نے کون سی چیز غلط کی تھی, but at the same time اس کو کریکٹ ہونے کے بعد it becomes a big success. Yeah, being a founder is never easy, but I think it is the founders that kind of the pillars of any society. Yeah. So keep on the good work and good luck. It was very nice to hear that side of your story. انوینٹر اور انوویٹر کے لیے ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نہ کریں. جو آپ کا آئیڈیا ہے, جو آپ کا کانسیپٹ ہے, جو بھی چیز ہے, نہ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے. جب آپ کرتے ہیں, غلطی میں صرف یہ ہے کہ آپ کوشش کریں وہی غلطی بار بار نہ ہو. نئی غلطی آپ کریں گے, وی آر ہیومنز, ٹو ایئر از ہیومن. شعیب, آپ کرنا چاہتے تھے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ اور امریکہ میں پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے ندیم بھائی سے. ندیم بھائی, وی ہیو ٹو ہیو اے فل فلیجڈ پروگرام ود یو آن یور بزنس, آن ماشاء اللہ آپ کی جو اس میں اسٹرگل اور گروتھ وغیرہ رہی ہے, اس پہ ہم کریں گے. لیکن آج چونکہ بہت ہی ایک مارکت الارا چیز ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. جی شعیب. جی بالکل. مشیگن میں آج پرائمری الیکشن ہے ڈیموکریٹس کا, جس کے اندر ایک عرب ہیں وہاں پہ, آئی تھنک فرام ایجپٹ ان کا بیک گراؤنڈ ہے, عبداللہ. وہ الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہے اگینسٹ انکمبنٹ جو وہاں پہ سینٹر تھی. تو وہ کافی انٹرسٹنگ شیپ اپ لگ رہا ہے. اور میں اور زیاد بھائی اس کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں. تو ہمیں پورے مطلب اکراس دا بورڈ, نیو یارک سے لے کے اب یہ مشیگن میں دوسری بہت سی جگہوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امیگرینٹس ڈائریکٹلی انوالوڈ ہو رہے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں ان اے وے دیٹ وی ہیونٹ سین بیفور. تو اس کے اندر تھوڑا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر, اور اس ریس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہاؤ از گوئنگ ٹو ڈیولپ. آپ, میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ آپ کیپٹلسٹ بھی ہیں, ڈیموکریٹ بھی رہے ہیں بڑا عرصہ. تو یہ ڈیموکریٹس کے لیے, امریکن پالیٹکس کے لیے ری ڈیفائننگ ٹائم ہے. دس از ایکسٹریملی گوئنگ اوے فرام جیسے ڈیموکریٹک پالیٹکس رہی ہے کافی عرصہ تک. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ, اور آپ کے کیا اس میں خیالات ہیں؟ دیکھیں, یہ میں ٹیکسس کے کانٹیکسٹ سے شروع کرتا ہوں اور پھر دین جو چیز ویزیبل ہو گئی تھی ہمیں ٹیکسس میں پرائمریز میں, وہ تھی کہ جو جسے بلو ویو کہتے ہیں, وہ بلو ویو ویزیبل تھی. میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے جو میں آپ کو شیئر کر لوں گا. آئی وش کہ میں آپ لوگوں کو پہلے سے شیئر کر لیتا تو وی کین ایکچولی وہ چارٹ دیکھتے ہم کہ کیسے ڈیٹا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کہاں پہ ہم نے سٹی جو سیٹس ہیں وہ ٹرن اوور ہو گئی ہیں. وہ پلیز آپ ہمیں بھیج دیں گے ندیم بھائی, تو ہم انکلوڈ کر لیں گے. I would love to share that, yes. تو جو یہاں پہ ہو رہا تھا نارتھ ٹیکسس میں, وہ بالکل مائنڈ باگلنگ تھا. ریپبلکنس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ تو اس کو برش آف کر رہے تھے کہ پرائمریز ہیں اپنی ہیں. لیکن اس کا جو سیکنڈ پہ جو ویو آئی وہ یہ تھی کہ جو فرسکو میں ہمارا جو الیکشن تھا, وہ ایک سائڈ پہ ایک بریگیڈڈ جو ایکسٹریمسٹ تھا وہ تھا, جو کہ یہی باتیں کرتے تھے جو شریعہ لا اینڈ آل دس, وہ اس سائڈ پہ چلا گیا. تو جو دوسرا جو اس کو کاؤنٹر کرنے, اور آئی واز پارٹ آف دیٹ. یہ ڈیموکریٹک پرائمریز کی بات کر رہے ہیں. جی. تو اس کو مطلب وی سا دس ویژولی کہ اڑا کے رکھ دیا تھا بالکل. سو وی سا دس کہ جو پروگریسو وہ ہیں, جو میسز وہ ہیں, جو لوگ پروگریسو اس میں بلیو کرتے ہیں, ان کا ٹرن آؤٹ کا جو ریشو ہے وہ بہت اوپر چلا گیا. جو بائیڈن کی لاسٹ والی جو الیکشن تھی اس میں ایون فارگیٹ اباؤٹ پروگریسو, ایون ڈیموکریٹس بھی جو تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے تھے, اور اس کے بعد کمالا آئی اور نتھنگ ہیپن, اور اسی وجہ سے ٹرمپ جیت گیا آسانی سے. لیکن اس دفعہ نہ صرف ڈیموکریٹس جو پروگریسو ہیں وہ بہت فورس میں آ رہے ہیں, بہت دے آر پشنگ اٹ ویری ہارڈ. اور اسی سلسلے میں ہم تو ڈیلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ وی ہوسٹڈ عبداللہ سعید ان ڈیلس. And again, I wish I had this, so I would have shared some video and pictures with you. ہم نے 2 فنڈ ریزر اس کے لیے کیے یہاں پہ ڈیلس میں. اور اس کی کینڈیڈیسی اناؤنس کرنے سے پہلے تھا یا اس کے بعد؟ نہیں, یہ ابھی
3 ہفتے پرانی بات ہے. Oh, So yeah, he's اس کے obviously it takes a lot of money. تو الحمدللہ Texas خاص کر یہ ایریا is considered more blessed than others. تو یہاں پہ فنڈ ریزنگ کے لیے پورے ملک سے پولیٹیشینز آتے ہیں. اینڈ عبداللہ سعید ڈیڈ دا سیم تھنگ. ہماری کمیونٹی سے, مسلمانوں کی کمیونٹی سے ہم نے اس کے 2 فنڈ ریزر کیے ایک ہی رات میں. شام میں تھوڑی جلدی ایک تھا گروپ, پھر ڈنر کے وقت ایک اور گروپ, اینڈ نیکسٹ مارننگ ہی لیفٹ. تو I had a discussion with him, اور he's very bright, very bright. He's not Mamdani, but he's very close to Mamdani. بہت تیز لڑکا, اور وہ very smart, بہت پڑھا لکھا. I mean he's a physician by profession. اور ٹاپ سکولز میں. Yes, all of the above. He checks all the boxes. تو وہ so he's very impressive. جو اسٹیونز جو ہے ریپرزینٹیٹیو اسٹیونز, وہ آئی تھنک اس نے بہت زیادہ ہینڈ ڈاؤن وہ کر کے کہ میں پرو اسرائیل پہ کچھ زیادہ اس نے زور ڈال دیا تھا. اینڈ آئی تھنک ایز اے ڈیموکریٹ, میں آپ کو ٹیکسس کا بتا دوں, جو ابھی کنونشن ہوا ہے, ٹیکسس کنونشن جون میں ہوا تھا فار ڈیموکریٹک پارٹی, اس میں آلریڈی دے ہیو میڈ دس اسٹانس آ چکا ہے کہ اٹ ول بی اے پرو, میں ذرا اس کی ورڈنگ صحیح کر دوں, کیونکہ وہ غزہ کے خلاف جو وہ جو وار ہے, وار آن غزہ, دے آر اگینسٹ اٹ, اینڈ دے آر پرو پیس. جو جتنی بھی پرو پیس وہ ہیں انیشیٹوز ہیں, اس پہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ٹیکسس میں یہ چیز کا آنا کلیئر ریفلیکشن تھا کہ اگر ٹیکسس میں یہ ہو رہا ہے تو یو کین اونلی امیجن کہ آپ مڈ ویسٹ میں جائیں یا نارتھ میں جائیں, کہیں پہ تو نارتھ ایسٹ میں جائیں, تو یہ چیز بہت زیادہ وہ جائے, ہر جگہ پہنچے گی. اور آئی تھنک دیٹس واٹ وی سی ان مشیگن ایز ویل, کہ پروگریسو پاورز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں, اور اسٹیونز جو ہے وہ میرے خیال میں ریسنٹلی وہ پیچھے ہو گئی ہے دراصل یہ ٹپیکل ڈیموکریٹک پارٹی, ڈیموکریٹس, I'm sorry اگر آپ کے جذبات ہرٹ ہوں تو, لیکن یہ بہت ہی منافق لوگ ہیں. ابھی انہوں نے, مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ٹرولی بلیو کیا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے وہاں پہ. یہ انہوں نے صرف پولیٹیکل شفٹنگ تھوڑی سی کی ہے اپنے نیریٹو کی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز بالکل ایک ایجنڈا ان کی پیکیجنگ ڈفرینٹ ہے. اور میں اپنے پاکستانی ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ امریکہ میں 2 پارٹیز ہیں. یہ سینٹر ہے اگر, تو ریپبلکن پارٹی رائٹ کی طرف جاتی ہے اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ لیفٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اور جتنا آپ دور ہٹتے جائیں گے سینٹر سے, جو ندیم بھائی کہہ رہے ہیں پروگریسو ہمارے جو ڈیموکریٹس ہیں, جنہیں اب سوشل ڈیموکریٹس کہتے ہیں, جو DSA جو ڈیموکریٹک سوشل الائنس ہے, وہ لیفٹ کی طرف چلے. پاکستان میں آپ اگر دیکھیں تو نواز شریف, جماعت اسلامی اور یہ مذہبی جماعتیں جو یہ ساری رائٹ ونگ پارٹیاں کہلاتی تھیں, اور پیپلز پارٹی اور اس طرح کی دوسری پارٹیاں جو تھیں وہ پروگریسو یا لیفٹ ونگ پارٹیاں ہوتی ہیں. اب تو خیر سارے اکٹھے ہو کے اور لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے, لیکن کانسیپٹ یہ ہے اس کا. تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں ڈفرینٹ پیکیجنگ میں سیم چیز پہ, دونوں اسرائیل کے تلوے چاٹتے تھے یہ لوگ. ہیلی اسٹیونز کی جن کی بات کریں, وہ $46 ملین APEC جو اسرائیل امریکن اسرائیل پولیٹیکل ایکشن ہے کمیٹی ہے, اس سے انہوں نے. اس کے اندر یہ بھی بتانا کافی لازمی ہے کہ اس کے پیچھے نیسسرلی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسرائیل کو اپنا بہت زیادہ سگا سمجھتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں اس کام کے. APEC اور دوسری قسم کی جو پبلک ایکشن کمیٹیز ہیں وہ پمپ ان a lot of money, اور اس کی وجہ سے وہ بہت سے ووٹ خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس میں شاید 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی پولیٹیکل, وہ دیکھتے ہیں ریئلٹیز کہ یار جہاں سے پیسے آ رہے ہیں اسے سپورٹ کرو. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں کرسچن زائنسٹ کہتے ہیں, جیسے وغیرہ قسم کے لوگ ہیں, وہ عقیدے کے طور پہ اس چیز کو لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ کو جو دوبارہ آنا ہے, جو مسلمان بھی یقین کرتے ہیں اس میں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان زائنسٹ یہودیوں کو کریں گے سپورٹ تو جیسس جلدی آ جائیں گے. تو اس طرح کے بھی لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن سب لوگ, اور اس میں آکسیمورانک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیلی امریکیوں کے ٹیکس پیئر کے ٹیکس کے پیسے سے بلینز آف ڈالر انہیں دے دیتے ہیں. یہی لوگ ہیں, ہیلی اسٹیونز جیسے لوگ ہیں جو لاز بناتے ہیں امریکی کانگریس اور سینٹ میں بیٹھ کے, بلینز آف ڈالر انہیں دیتے ہیں.
تو ان میں سے ملینز آف ڈالر واپس آ کے وہ لوگ لابنگ پہ لگا ان کو خریدتے ہیں، بالکل. یہ تو ہم ندیم بھائی سے بات کر رہے ہیں امریکہ میں اس وقت پولیٹیکل سین کیا ہے، کیسے چینج ہو رہی ہیں چیزیں، چونکہ ندیم بھائی ڈیموکریٹک پارٹی کی کور، میں جیسے کہہ رہا ہوں میں نے کلنٹن سے شروع کیا تھا، لیکن جب میں برنی سینڈرز کے الیکشن تک پہنچا ہوں تو پھر میں نے ڈیموکریٹک پارٹی سے بالکل قطع تعلق کر لیا. میرا تعلق اب ان سے نہیں رہا. میری طرح کے بے شمار امریکنز ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں، چونکہ سسٹم بیسڈ ہے 2 پارٹیز پہ، اور آپ کو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جانا ہوتا ہے. جیسے زوران ممدانی کی ابھی ایگزامپل دی انہوں نے، وہ بھی ڈیموکریٹک پارٹی کا حصہ تھے، لیکن انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی ٹریجیکٹری بالکل بدل دی ہے. عبداللہ السید، جسے اب آپ مسلمان کہہ لیں عربی کہہ لیں، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف یہ لوگ امریکن پبلک کی بات کر رہے ہیں، جو ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی نہیں کی اور ریپبلکن نے بھی نہیں کی. اب آپ دیکھیے بائیڈن کا دور کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. غزہ کی جینوسائیڈ اس کے ٹائم پہ تھے، اسے جینوسائیڈ جو کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے، کیونکہ وہ اتنے کمپلیسٹ تھے اس میں، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب چونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے، انہیں ایک پلیٹ فارم چاہیے، انہیں بات کرنے کے لیے ڈفرنٹ طرح سے چاہیے. تو مجھے پروگریسو جو ہارڈ کور پروگریسو ہیں، رو کھنہ وغیرہ کی طرح، ان کے علاوہ مجھے نہیں نظر آتا کہ زیادہ تر ڈیموکریٹس ایکچولی بلیو کرتے ہیں اس میں. لیکن وی ویلکم اینی تھنگ، کسی بھی طرح سے بلیو نہ کریں لیکن سپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ کاز کو، تو ہم انہیں کرتے ہیں. آج پرائمری کی ووٹنگ ہو رہی ہے، تو ندیم بھائی کیا دیکھتے ہیں آپ ٹرینڈ کس ڈائریکشن میں؟ ہیلی اسٹیونز کافی پیچھے رہ گئی ہے، عبداللہ آگے آ گیا ہے، لیکن اس میں آئی تھنک کہ جو غزہ وغیرہ کے فیکٹرز ہیں وہ سیکنڈری رول پلے کرتے ہیں. پرائمری رول جو زوران ممدانی نے بھی لیا تھا وہ یہ تھا کہ جی لوگوں کی بات کریں. جب اس نے یہ ہسٹورک بات کی تھی اور یہ تاریخ میں لکھی جائے گی، جب اس نے کہا تھا کہ میں یہیں نیو یارک میں رہوں گا اور میں لوگوں کی اپنے خدمت کروں گا جو مجھے الیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ بہت بڑی تھی. تو آپ اس پہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے جاتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی اور امریکن کا پالیٹکس کا کیا مستقبل ہے؟ I think you summed it very nicely, اور اسی میں میں بلڈ کرتا ہوں کہ جو پروگریسو پاورز ہیں نا، وہ ایز اے موومنٹ آگے آئے ہیں. وہ تو ایز اے اس موومنٹ کی وجہ سے ڈیموکریٹس کو نظر آ گیا کہ اگر ہم نے یہ الیکشن لڑنے ہیں تو وی ہیو ٹو کیٹر ٹو پروگریسو. اور وہ پروگریسو نے ہی ڈیموکریٹک پارٹی کی، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ، ورنہ تو ہمارے پاس تو جو بائیڈن تھا جو کہ پلیٹ فارم بھی نہیں رہا ہمارے پاس. یا ایگزیکٹلی. تو پروگریسو کا، اچھا پروگریسو کا یہ ہے کہ جس طرح اگین دے آر ناٹ ریلیجس موومنٹ، رائٹ. اور یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ مسلمان کے ووٹوں سے ہم جیت جائیں گے. ٹو بی مطلب سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہے، نمبر 1. سیکنڈ، جو ووٹ ہیں ہم ووٹ دینا چاہتے نہیں ہیں. تو ہم تیسری بات میں کہہ دوں بھائی کہ مسلمان کوئی ایک سمپل ڈیموگرافک گروپ نہیں ہے، لوگوں کے اپنے دوسرے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. مطلب یعنی میں مسلمان ہونے کے علاوہ ہوتا ہے نا، میری ایک آئیڈیالوجی ہے، میری ایک سوچ ہے، میں اس کے مطابق کرتا ہوں. تو ہر جگہ اسی طرح ہوتا ہے. اور آپ ایک پرٹیکولر پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ناروے میں. جی میں اس پہ ایک بلڈ کرتا ہوں. میں جلدی سے ایک سائڈ نوٹ میں کہ یہ جو فرسکو میں ہمارا الیکشن ہوا، تو اس میں اسپیسیفکلی ایک کینڈیڈیٹ نے آگے کہا کہ جب میں الیکشن جیت جاؤں گا تو فرسکو میں مسجدیں ختم. اچھا. جب اس نے یہ کہا تو چاہے اس کے بعد ہمارا اسماعیلی تھا یا بھوری تھا یا دیوبندی تھا یا بریلوی تھا یا جو بھی تھا، سب کہتے ہیں ندیم بھائی بتاؤ ووٹ کہاں ڈالنا ہے. تو ہم نے جو مومنٹم اس کے بعد کی تھی، اٹس ہسٹورک. سٹی کا ٹرن آؤٹ تھا 24%. میں چیک کر کے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں گا، بٹ اٹس اباؤٹ دیٹ، آگے پیچھے ہوگا. جو مسلم ٹرن آؤٹ تھا وہ 43% تھا. It was mind-boggling, yeah. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ یہ اس لیے نہیں کیا. بہت سے پروگریسو اور بہت سے امریکن گورے جو یہاں پہ ہیں، کرسچینس ہیں چاہے وہ، اور جیوز بھی ایون، وہ شامل ہو جاتے کیونکہ یہ امریکن اسپرٹ کے خلاف ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی کی پلیس آف ورشپ کو ختم کر دوں گا، یا میں کسی ایک گروپ کے لیے آپریشن کروں گا، یا اس طرح کی چیز کرتے ہیں. ابھی ورجینیا میں بھی یہ ہوا ہے، یہاں پہ ایک بندے نے اس نے کہا جی وہ شریعہ لا، اور یہ کانگریس میں انہوں نے ایک اینٹی شریعہ کاکس بنایا ہوا ہے. یہ سب فراڈ ہے. 300 سمجھے 350 ملین لوگوں میں 2%، 1.5-2% ہے مسلمان. تو یہ صرف ایک پولیٹیکل ریٹرک کے طور پہ، اس کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اچھا، اس میں دیکھیے ندیم بھائی، میں نے نوٹ کیا زوران ممدانی جو ریسنٹلی انتہائی، ان 3 لوگوں کو انڈورس کیا، تینوں جیت گئے نیو یارک میں، لیکن وہ انہوں نے آئی تھنک ڈیلیبریٹلی
अब्दुल की कैंपेन से अपने आप को कोई इतना ज्यादा अटैच नहीं किया, क्योंकि वो मुझे लगता फिर ये ऑप्टिकली भी वो लगता कि यार ये दो दाढ़ी वाले मुसलमान आ गए, तो ये मिल के अब ये टेक ओवर करना चाहते हैं। बर्नी सैंडर्स उसमें बहुत इन्वॉल्व रहे, एओसी इन्वॉल्व रही, लेकिन जोरान ममदानी ने उसे, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एम्पिरी शोर के बैक एंड में उन्होंने जरूर किया होगा, क्योंकि ये प्रोग्रेस डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऑप्टिकली उन्होंने, क्योंकि अमेरिकी जहन जो बहुत ही सतही और लिमिटेड है, वो ऑप्टिक्स से इतना ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं, डिटेल्स में नहीं जाते। मेरा इसमें ऑप्टिक्स के अलावा भाई मतलब यानी कहीं पे भी आप सोचें, अगर मुझे ये महसूस हो कि मुसलमान कैंडिडेट आ रहा है और वो सिर्फ मुसलमानों का कुछ करेगा और वो मुसलमानों को ही सपोर्ट करेगा और वो मुसलमानों के इश्यूज उठाएगा, अगर कोई नॉन मुस्लिम हो वो कहेगा कि मैं क्यों सपोर्ट करूं। ज़ोहरान ममदानी जो है वो इसलिए जीते कि उन्होंने लोगों के इश्यूज उठाए, मुसलमानों के इश्यूज नहीं उठाए। तो यही अब्दुल्ला है कि उसकी आप बात सुने, वो ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, प्राउडली वो कहता है मुसलमान हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम तो वो इश्यूज उठाता है जो लोगों के जिनके पास मसाइल हैं। जी, अफोर्डेबिलिटी, That's the way. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मेरे पिछले अभी वेंसडे को ये जो अभी वेंसडे है इसमें मैंने एक इंटरफेथ हार्मनी डिनर किया, मैंने होस्ट की, और उसका जो टर्न आउट था वो इतना ज्यादा था कि वी हैड टू ऐड सीट्स, बिल्कुल पूरा हमारा मेयर आया था, और वी हैड 6 मुख्तलिफ मज़ाहब के लीडर्स को हमने पोडियम पे बिठा के और एक पैनल डिस्कशन की उस पर। तो वो बात यही थी कि अगर मैं उस पर जा खड़ा होकर सिर्फ मुसलमानों की बात करता तो आई डोंट नो मैं कितना उस पर ट्रैक्शन मुझे मिलती, लेकिन चूंकि मुझे इस शहर में इतना टाइम हो गया तो मुझे पता है कि किस के साथ किस वक्त जाती हुई है या क्या उनके चैलेंजेस रहे हैं। सो आई मेड श्योर कि जूइश वहाँ पे आए, मोरमन वहाँ पे आए, जैन आए वहाँ पे, सरदार सिख आए वहाँ पे, जो हमारे ये मेथोडिस्ट हैं हमारे चर्च से, क्रिश्चियन थे वो थे, और हमारा अपना एक इमाम साहब हमारे भी वो आए थे। तो आई हैड द रेफरेंस मेरा था उसका डिस्कशन का, तो जब उनसे वो वाली बातें हुई जो उनको चुभी थी, जब उनको प्रॉब्लम हुए थे, तो इट मेड इट वेरी इजी, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ा कि ये शरिया वाली बकवास जो है ना ये ऐसी बकवास है और हम कोई लेस अमेरिकन नहीं है, मुझे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि भाई ये ऐसी, ये जो इस्लाम के पीछे लगे हुए इस वक्त, दिस इज जस्ट पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, दैट्स इट। तो जी जी आप कीजिए बात प्लीज। मैं ये सिर्फ ऐड करना चाहता था इसमें कि एक्सक्लूसिविटी इस्लाम की स्पिरिट के भी खिलाफ है और अमेरिका की डेमोक्रेटिक स्पिरिट के भी खिलाफ है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये इस तरह का इवेंट किया और आपका प्लेटफॉर्म भी इस तरह का है जो इंक्लूसिव है। जी जी। बट आई थिंक कि अगर आपने सक्सेसफुल रहना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ओवरऑल, you should not mix religion into politics. It is not, it doesn't gain anybody, क्योंकि आप too exclusive हो जाते हैं। And just like you said कि अगर आपने एक extremist group को you want to get rid of that, you also then become another extremist, just to do that. And people don't like that. People like to be in the middle, neutral, especially when it comes to religion. देखिए मेरा तो जो इससे कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि मेरा कोई भी जो कैंडिडेट है वो मुसलमान नहीं है। मैं फ्रिस्को की बात कर रहा हूँ, कैंडिडेट तो मेरे कहीं के भी हैं। मेरा जो फोकस वो ये है कि अगर मेरी कम्युनिटी अटैक हुई है तो मेरी कम्युनिटी ने उसको नंबर 1 खुद कैसे रिएक्ट किया है और दूसरा औरों को अपने साथ कैसे मिलाया है। तो वो 2 चीजें मैं अगर करूं तो देन आई विल बी इन गुड शेप। मेरा वहां पे ऐसा नहीं है कि भाई अब्दुल को इसलिए वोट दो कि हम सारे मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान है। दैट वाज नॉट द केस इन मेरा जो हमारी जो इलेक्शन थी उसकी मेयर की, तो मेयर इज अ नॉन पार्टिजन सीट, राइट? तो दोनों साइड रिपब्लिकन्स थे। अच्छा। तो और मैं डेमोक्रेट हूँ, रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हूँ, लेकिन बिकॉज जो कॉज थी और जो हमारी तो उस पे वी पिक्ड अप अ कैंडिडेट दैट वाज क्वालिफाइड एंड टॉक अबाउट यूनिटी रादर देन एक बिगेट हमारे साइड पे था। तो वी पुश्ड
a narrative that was more inclusive. تو آٹومیٹیکلی میرے جوئش دوست اس میں میرے پاس اگین جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو یہ بہت زیادہ یہ شریعہ اور اسٹاپ دا ماسک اور یہ سارے باتیں ہو رہی تھی. تو میرے وہی دوست جو تھے وہ کام آ گئے. میں نے ان کو فون کیا کہ میں نے کہا کہ آپ جمعے کی جو مسجد ہے نماز ہے تو مسجد کے باہر آ کے تھوڑا ڈیمونسٹریٹ کریں. اٹ بیکیم وائرل اور میرے پاس فوٹوز وغیرہ ہیں. NPR کیم ان, ڈیلس مارننگ نیوز کیم ان, انہوں نے بات کی اس بات کو ٹاپک. تو جو کرسچن اور جوز وہاں پہ کھڑے ہو گئے مسجد کے باہر اپنے بینر لے کے کہ بھائی ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں. اٹ میڈ جو ہماری جو نیریٹو ہے اس کو اسٹرینتھ ملی ہے اس سے. اینڈ دس از آل مینوورنگ ہے. ہمیں سمجھنی چاہیے یہ چیزیں کہ کیسے اس ود ان دس کمیونٹی ہم اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرتے ہیں اور کیسے موو کرتے ہیں. اس کے اندر سمینا آپ کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا آپ کے لیے, انہوں نے کہا تھا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو بات یہ دیکھیے زوران ممدانی نے اسے بہت اچھی طرح آرٹیکولیٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے جب میں شروع کر رہا تھا میری انٹینشنز میں نے تھوڑا سا فیملی میں پھیلائیں تو ایک انکل نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ تم بتانا نہیں کسی کو کہ تم مسلمان ہو, اسے ڈاؤن پلے کرو. بٹ ہی ڈڈ ناٹ. دیکھیے اپنی آئیڈینٹی کو پورٹرے کرنے کا یا اسے اون کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی آپ مذہب کو آپ گھسیٹ کے لا رہے ہیں پالیٹکس میں. اس میں یہ کہ آپ ایک انڈیویجول کے طور پہ یا ایک کمیونٹی کے طور پہ اپنی ریکگنیشن اور اپنی اسپیس چاہتے ہیں اس پولیٹیکل یا کمیونٹی میں. آپ ایک ٹرانسپیرنٹ یا انویزیبل نہیں بن سکتے. میں کہیں پہ بھی اپولوجیٹک نہیں ہوں گا کہ جی میں مسلمان. آف کورس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امپوز مائی فیتھ آن اینی ون ایلس. لا اکراہ فی الدین, اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو انویزیبل بنا دیتے ہیں نا تو پھر آپ کی ایگزسٹنس مشکل ہو جاتی ہے. یو ڈونٹ ایگزسٹ ایز اے مسلم. Yes, but what I meant to say a few moments ago was کہ جیسے ابھی آپ just like you mentioned, you should not compromise on your own identity. لیکن you should not, جیسے آپ نے بتایا, you should not force your beliefs on somebody else. Because as Islam, it doesn't say that at all. For any religion, I don't think any religion actually says that everybody has to be unified in the belief. Lekin problem ye hai na ki when you deal with extremists, any kind of extremists, unki jo ek logic hoti hai na, it's so illogical. So you can't have a dialogue with extremists. You know, wo extremists. Unless you're Mehdi Hassan. But I have a question for you, gentlemen. Because मैं Shoaib bhai, we live in Norway. We have a totally different political system. We have the whole system is very different from the American system. So my question is, if you're not a Democrat, or you don't want to be, and you're not a Republican, because it's not also something you stand for, what are you then? And what are your options? Abhi aap mention kar rahe the progressives and reality. Are you guys, if you're a progressive, is there a third platform in US? جی ندیم بھائی بتائیے. دیکھیں پچھلے 36 سال میں there has been multiple راس پرو نے کیا تھا. I'm trying to remember جب ابھی جیل نے کی تھی. دیکھیں I'm sure at some point جس کے وہ دل کا زور ہو نا جو عمران خان والا تو وہ کر دے. ادر دین دیٹ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تھرڈ پارٹی آ جائے گی. یہ عمران خان ہی کر سکتا تھا تیسری پارٹی لانے کا. 2 پارٹیز جو ہیں ڈومیننٹ ہیں, لیکن اس میں ایک وہ بھی ہے, لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہی ہے جو کہ اب زیاد بھائی نے بتایا تھا کہ ایک لیفٹ ہے اور ایک رائٹ ہے. It's pretty much it, right? Left and right. You may have heard کہ ڈپینڈنگ آن ایک کوئی ایسی کوئی ٹاسک, کوئی ایسی چیز آ جائے جہاں پہ جو لیفٹ والے ہیں ان کو تھوڑا سینٹر پہ موو کرنا پڑتا ہے, اسی طرح رائٹ والے تھوڑے سینٹر پہ موو. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از اے لیفٹ اینڈ اے رائٹ. Same thing going with there is an extreme left and an extreme right as well. لیکن پھر بھی when it's all said and done, there is a left and right. وہ چلتا ہے. میں اپنا بھی بتا دوں اس میں کہ 2010 تک what they call Sam Johnson's Republicans, right?
تو میں سیم جانسن ریپبلکن تھا. وہ یہ تھے کہ جو سیم جانسن واز اے جنٹلمین ان نارتھ ٹیکسس میں تھے, میرے خیال میں مکینی میں, ہاں مکینی میں تھے, اینڈ ہی واز دا پرفیکٹ جینٹلمین, جسے کہتے ہیں نا سدرن جینٹلمین. وہ ایسا ایک ریپبلکن تھا. تو یہ انیشیٹو وہ ایک ٹرم ہوتی تھی, they used to call him, oh he's a Sam Johnson Republican. So I was a Sam Johnson Republican. ہم بڑے وہ اچھے لوگ ہوتے تھے, سارے نیبرز کے ساتھ اچھے ہوتے تھے. He was a very perfect gentleman. جب when he passed away somewhere in and I'll look it up 2012 2013 جب بھی وہ ریٹائر ہو گئے, then you came the second tier, یہ جارج بش جونیئر والے جو ہے نا, یہ لوگ آ گئے, اینڈ لوگ سر پکڑ کے رہ گئے کہ یہ کون آ گئے ہیں, یہ کس قسم کے ریپبلکن ہیں. اینڈ اس کے بعد اٹ جسٹ وینٹ ڈاؤن دا اسٹریم. اور بائی دا ٹائم یہ جب ٹرمپ آیا تو دیر از نو وے فار پیپل لائک می ایز اے ریپبلکن. میرے لیے جگہ نہیں تھی. ہمارے کافی سارے دوست نارتھ ٹیکسس میں سب سے زیادہ ریپبلکنس تھے 90s میں, 2000 میں, even after 9/11 the majority of us were Republicans. Somewhere 2010 کے بعد ہم لیفٹ پہ موو ہونے شروع کر گئے, اور دین آل دا وے وی گاٹ all of a sudden we found ourselves being a Democrat, and then we are dominant as a Democratic party.